اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ برترین آرزو کورس میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ علم کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کی تھی، اس میں ایک قسم علم کا حضوری ہونا اور حصولی ہونا بیان ہوا تھا۔ علم حضوری کی کیا اہمیت ہے انسان کی معرفت کی دنیا میں، پچھلے درس میں تفصیل سے اس پر ڈسکس ہوئی ہے، اگرچہ بہت سارے اور بھی مطالب ہیں اس بارے میں ذکر کرنے کے، لیکن چونکہ یہ کورس جو ہے وہ ابتدائی نوعیت کا ہے تو اس میں زیادہ مزید گہرائی میں جا کر مطالب نہیں بیان کر سکتے۔ علم حضوری جو ہے کتاب کے اندر بھی انتہائی خوبصورت مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا میں ایک پیراگراف فقط پڑھتا ہوں جس میں اس طریقے سے وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جب ہم درد میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے درد کو ہم براہ راست اپنے اندر پاتے ہیں۔ اپنے درد کے ہونے یا نہ ہونے پر ہمیں مکمل یقین ہوتا ہے اور اس موضوع میں کسی قسم کے شک کو اٹھنے نہیں دیتے، یعنی ہم مشکوک نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ درد میں مبتلا ہیں۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ درد اپنے پورے وجود کے ساتھ عالم کے پاس حاضر ہے، یہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے، خود درد کا احساس، خود درد اس کے پاس حاضر ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا علم اور آگاہی ہمارے اپنے وجود اور اپنی اندرونی صفات جیسے محبت، خوف، بھوک، پیاس، اس کی نسبت اسی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ علم حضوری اس کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ خود بھوک کو احساس کرتے ہیں، یعنی بھوک آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، یہ علم حضوری کی مثال ہے۔ بس علم حضوری آپ کا اپنے بارے میں ہونا، اس کا جو علم رکھتے ہیں یہ علم حضوری ہے کہ میں ہوں، پا رہے ہیں آپ اس کو، یہ علم حضوری ہے۔ اور پھر اپنی صفات کے بارے میں علم، بھوک کا ہونا، میں مثلا بھوکا ہوں، بھوکا ہونے کا جو احساس ہے یہ علم حضوری ہے، چونکہ آپ بھوک کا احساس کسی واسطے کے ذریعے نہیں سمجھتے، بلکہ خود بھوک آپ کے وجود میں احساس ہو رہی ہوتی ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ بھوک آپ کے وجود کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ عالم و معلوم کے درمیان کسی قسم کا یہاں پر گیپ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، واسطہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن بعض اوقات معلوم واسطے کے ذریعے عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اس کو علم حصولی کہا تھا، اور ہمارا اکثر علم جو ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے۔ جیسے مثلا آپ میرا اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں کہ میں ہوں، آپ کو جو میرے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے یہ بھوک کی طرح تو نہیں ہے، درد کے احساس کی طرح تو نہیں ہے، یا آپ اپنے آپ کے ہونے کو جس طریقے سے درک کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں میرے بارے میں اس طرح تو علم نہیں ہے، بلکہ یہاں واسطہ موجود ہے۔ کیا ہے کہ ہمارا ذہن اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جب بھی یہ کسی چیز کے سامنے آتا ہے، مواجہ ہوتا ہے، مد مقابل آتا ہے، تو فوراً اس کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، اور انسان جو ہے پھر اس مفہوم کے ذریعے خارجی چیز سے رابطہ برقرار کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ لیں کہ میں اس وقت، یا آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو میری جو صورت ہے وہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگی۔ آپ مجھے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک صورت نقش ہو چکی ہے کہ جس کو آپ اپنے ذہن میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ذہن اس صورت کے سے، اس مفہوم کے ذریعے خارجی حقیقت کو جو ہے وہ درک کر رہا ہوتا ہے، چونکہ نفس کے پاس وہ چیز حاضر نہیں ہو سکتی ہے۔ حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا پاس آ جائے، قریب آ جائے تو ہم کہیں گے یہ جو اب میرے پاس حاضر ہو گیا، پس علم حضوری ہے، نا، وہ نفس جو ہماری حقیقت ہے کہ جو مجرد ہے، اس کے پاس حاضر ہونا، اس کے پاس حاضر ہونے کے لیے خود مجرد ہونا ضروری ہے، یعنی وہ علم بنے۔ جیسے میرا اپنے بارے میں علم کہ میں ہوں، یہ علم ہے، مجرد ہے، اور مجرد ہی کے پاس ہے، نفس مجرد ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ بعض افراد نے مجرد کی تعبیر کو صحیح طریقے سے نہ سمجھاؤ، ہم بعد والی جلد کے اندر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ فقط ان ٹرمز کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہ مطالب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
تو علم حصولی کے اندر واسطہ موجود ہے. ہمارے جتنے بھی علوم ہیں وہ علم حصولی ہیں. اپنے نفس کے ہٹ کے اور اپنے نفس کے حالات کے بارے میں اس سے ہٹ کر جتنے بھی ہمارے علوم ہیں، ارد گرد کے بارے میں علم حاصل کرنا، دوسروں کے بارے میں علم حاصل کرنا، سب علوم ہمارے علم حصولی ہیں. علم حصولی چونکہ بلا واسطہ ہے، اس کی ویلیو علم حصولی سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حضوری کے اندر غلطی نہیں ہے. مثلا آپ کو درد ہو رہا ہے، درد اپنے پورے وجود سے آپ احساس کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے. کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ درد کا احساس کر رہا ہوں. خود وہ انسان بھی مشکوک نہیں ہوگا اپنے درد کے اندر. چلیں دوسرا چونکہ درد کا احساس نہیں کر رہا، ممکن ہے کہ وہ اس کے اوپر شک کرے، لیکن وہ خود شک نہیں کر سکتا. وہ خود اپنے لیے سوال نہیں اٹھا سکتا کہ شاید درد نہ ہو رہا ہو. نہ، وہ اپنے وجود کے ساتھ احساس کر رہا ہے درد کو. علم حضوری کے اندر خطا ممکن نہیں ہے. لیکن علم حصولی کے اندر چونکہ واسطہ موجود ہے، وہاں خطا ہو سکتی ہے. اور ہم کتنے علوم ایسے ہیں ہمارے جن میں خطا ہو جاتی ہے. دور سے آپ مثلا جو ہے وہ ایک انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے آپ کو نیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب آتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں، وہ نیلا کلر نہیں تھا، کوئی اور کلر تھا مثلا. تو انسان جو ہے اس کے اندر غلطی کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ واسطہ درمیان میں ہے، تو واسطہ جیسے آپ کو دکھائے گا آپ ویسے دیکھیں گے، تو غلطی کا امکان ہے. بعض اوقات وہ واسطہ جیسے حقیقت ہے ویسے دکھاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دکھا رہا ہوتا، تو غلطی کا امکان باقی ہے. بس علم حصولی کے اندر غلطی ممکن ہے، لیکن علم حضوری کے اندر غلطی ممکن نہیں ہے، وہ درست ہوتا ہے علم. لہٰذا اس اعتبار سے علم حضوری جو ہے اس کی ویلیو جو ہے علم کی دنیا میں وہ زیادہ ہے، اور یہ بیس بنتی ہے ہمارے باقی علوم کے لیے، کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کیا تھا. خوب، اب یہ علم حصولی ہے. علم حصولی کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے. جیسے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بھی بیان کرتا جا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ خشک بحثیں اور یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عقائد کے اندر ان کا کیا جو ہے وہ کردار ہے، ہمیں کیا آگے علم حضوری اور اصولی ہوتا ہے، ہم تو مثلا عقائد کی بحثیں پڑھنا چاہتے ہیں. نا، یہ جب تک آپ کی چیزیں حل نہیں ہوں گی، جب استدلال کریں گے عقائد کی دنیا میں جا کر، یا عقائد کی دنیا میں جب اعتراضات اور سوالات اٹھائے جائیں گے، تو ان کے جوابات دینے کے اندر ان مفاہیم کا بہت اہم کردار ہے، جیسے علم حضوری میں نے آپ کو بیان بھی کیا تھا. علم حصولی کو تقسیم کیا جاتا ہے تصدیق اور تصور کے اندر. یہ وہ معلومات ہیں کہ جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، چاہے آپ اس کا علم حاصل کریں یا نہ کریں. لیکن اگر ہم اس کا علم حاصل کر لیں اور منظم طور پر اس کو سیکھ لیں، تو ہم اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، استدلال کرنے کی صورت میں، سوالات کے جواب دینے کے اندر، اعتراضات کے جواب دینے کے اندر ہم ان سے بہت اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ اب یہ کوئی نیا علم آ گیا ہے کہ علم یا حضوری ہوتا ہے یا اصولی ہوتا ہے، پھر حصولی جو ہے وہ تصدیق ہے یا تصور ہے، یہ کوئی نئی ایجاد ہو گیا. نا، ہماری ہی زندگی کو ایک اصطلاحی دنیا میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اس سے صحیح منظم طریقے سے اس سے استفادہ کر سکیں. جیسے علم حضوری کی مثالیں دی، ہمارے اندر سے مثالیں دی. علم اصولی کی مثالیں ہمارے ہی علم کے اندر یہ حقیقت پائی جاتی ہے، الگ سے نہیں ہے کوئی چیز. تو یہ علم حصولی کی جو قسم ہے تصدیق اور تصور، اس کو ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ مطلب جو ہے وہ ہمارے ہی زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ علی اسکول سے آیا، آپ یہ سینٹینس پورا ادا کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ فقط علی یہ کہا جائے، اسکول یہ تعبیر سے آنا اس کو فقط کہا جائے، تو یہ دو طرح سے ہیں. یہ جو مکمل سینٹینس بنایا جاتا ہے کہ علی اسکول سے آیا، اس کو علم منطق کے اندر تصدیق کہا جاتا ہے. یعنی یہ سینٹینس جو ہے وہ تصدیق ہے.
کیوں؟ اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کے لیے آنا ثابت کر رہے ہیں، اور یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ علی اسکول سے آیا، آنے کو میں علی کے لیے ثابت کر رہا ہوں، حکم لگا رہا ہوں کہ علی اسکول سے آ گیا ہے۔ تو یہ حکم لگانا کہ علی اسکول سے آ گیا ہے، اس کو منطق کے زبان میں تصدیق کہتے ہیں۔ یہ سینٹینس تصدیق ہے، اور جو مکمل جملہ نہیں ہے، آدھا جملہ ہے یا فقط ایک ورڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تصور۔ اس میں تصدیق نہیں، حکم نہیں ہوتا نا۔ مثلا علی، خوب علی کیا ہے؟ علی آیا ہے، علی گیا ہے، علی نے پانی پیا ہے، کیا ہے؟ خالی علی تصور ہے، یہ تصدیق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں سوالیہ انداز اختیار کر لوں کہ کیا علی آیا، یہ بھی تصدیق نہیں ہے، چونکہ حکم نہیں ہے نا، پوچھا جا رہا ہے ابھی کیا علی آیا، یہ بھی تصور کی قسم میں چلا جاتا ہے، چونکہ ہر وہ سنٹینس یا ہر وہ کلمہ کہ جس کو آپ ادا کریں اور اس میں حکم نہ پایا جاتا ہو، کسی چیز کو ثابت نہ کیا جا رہا ہو، وہ تصور ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پانی لے کر آؤ، اب پانی لے کر آؤ، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، امر کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یعنی حکم وہ معنی نہیں ہے۔ حکم میں کیا ہوتا ہے، جو میں تصدیق کے معنی میں جو لے رہا ہوں حکم، وہاں پہ ثابت کرنا ہے، وہ حکم تصدیق کہلاتا ہے۔ یہاں پر کیا حکم، یعنی آرڈر دینا، وہ حکم آرڈر نہیں ہے، وہ ثابت کرنا ہے۔ علی اسکول سے آیا، اس میں حکم ہے، یعنی کیا مراد حکم ہے، یعنی میں نے اس کے آنے کو علی کے لیے ثابت کر رہا ہوں، یہ ثابت کرنا حکم ہے، حکم یعنی ثابت کرنا۔ لیکن یہاں پر جب میں کہہ رہا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، یہ آرڈر ہے، یہاں پہ ثابت کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، پانی لے کر آؤ۔ تو یہ پانی لے کر آؤ جو آرڈر موجود ہے، یہ بھی تصور ہے یہاں پر، چونکہ یہاں پہ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت نہیں کیا جا رہا۔ تو لہذا تصورات کی پھر قسمیں بن جاتی ہیں کہ ایک اگر کلمہ ادا کریں، جیسے علی، سکول، آنا، یہ کیا ہے، تصور ہے، الگ الگ مفہوم ہے۔ آرڈر پر مشتمل جو جملے ہیں وہ بھی تصور کہلائیں گے، چونکہ اس میں کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے مثلا سوالیہ انداز ہے، سوال کرنا ہے، یہ سوال جو ہے وہ تصور کی قسم بن جائے گی، وہ تصدیق نہیں ہے۔ اس طرح یہ تصور اور تصدیق، اس میں جو ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ اس کا ایک مرحلہ ہے اور تقسیم ہے علم کی۔ اس کے بعد جو تقسیم آتی ہے، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق، دونوں تقسیم ہوتے ہیں، یہ کبھی بدیہی ہوتے ہیں اور کبھی نظری۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن میں یہاں پر وہ ساری تفصیلات ذکر نہیں کروں گا، چونکہ بحث تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ ان دروس کو سننے والے پہلی دفعہ ان مطالب کو سن رہے ہوں، تو وہ مطلب ان کے لیے تھوڑا مشکل کا باعث بن جائے گا۔ میں فقط اسی ابتدائی لیول پر رہتے ہوئے مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ بدیہی کیسے کہتے ہیں۔ بدیہی یعنی جس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، ثابت شدہ ہے، مثلا آپ سنتے ہیں فوراً تصدیق کر دیتے ہیں اس کی، یا مثلا ایک چیز بہت ہی زیادہ واضح اور روشن ہے، ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ اتنی واضح اور روشن ہے، یہ بدیہی ہے۔ مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا، یہ ایک جگہ پر، ایک ہی نقطے میں، ایک ہی ٹائم پر جمع نہیں ہو سکتے، یا میں سادی سی مثال اور دیتا ہوں، چلے آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثلا اس وقت میں بول رہا ہوں، ایک بندہ آپ کو کہے کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر استاد بول رہا ہے، یہ اس وقت کہ جب وہ بول رہا ہے نہیں بول رہا، تو آپ فوراً کیا کہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بول رہا ہے۔ اگر نہیں بول رہا ہوتا تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جہت سے آپ کہیں کہ وہ بول بھی رہا ہے اور بولتے ہوئے نہیں بول رہا، فوراً انسان کی عقل
اس بات کی نفی کر دیتی ہے کہ نا ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا، یا بول رہا ہوگا یا نہیں بول رہا ہوگا، دونوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ وہ بول بھی رہا ہو اور بولتے ہوئے نہ بول رہا ہو، ممکن نہیں، امپاسبل۔ یہ جو آپ نے تصدیق کیا امپاسبل ہونے کی، آپ کی عقل نے فوراً تصدیق کیا، فوراً آپ بول اٹھے یہ نہیں ہو سکتا، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ عام سا بچہ، یعنی ابتدائی بچہ جس نے ابھی شعور پیدا کیا ہے، باپ اس کے پاس جا کر کہے بیٹا میں ڈیوٹی سے آ گیا ہوں، اور نہیں بھی آیا، تو بچہ ہنسنے لگ جائے گا، وہ کہے گا والد کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نوکری پہ پریشر زیادہ تھا کام کا، تو اس طرح کی بہکی باتیں کرنے لگے۔ یعنی بچے کی عقل بھی فوراً تصدیق کر رہی ہے کہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ ایسے علم کو کہتے ہیں یہ بدیہی علم ہے، کہ جو بہت واضح اور روشن ہے، کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بدیہی علم ہے۔ نظری کسے کہتے ہیں؟ وہ علم کے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو استدلال اور دلیل کی ضرورت پڑے، جس طرح ہمارے باقی علوم ہیں، جیسے ریاضی کے کئی مسائل ہیں، نظریاں کچھ بدیہی ہیں، مثلا 2 اور 2 4، فوراً آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جب تک اس کو آرگو نہیں کریں گے، آرگومنٹ لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں یہ نظری علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بس تصور ہو یا تصدیق، ہر دو یا بدیہی ہوں گے، یعنی اتنے واضح اور روشن ہوں گے کہ ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تصور اگر بدیہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نظری کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ایسا ہے کہ جس کو ابھی ثابت کرنا ہے، دلیل کی ضرورت ہے ابھی اس کو، یہ نظری علم ہے۔ بدیہی علم جو ہے اس کو کتاب نے بنیادی علوم قرار دیا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک تعبیر استعمال کی گئی ہے، بہت اچھی تعبیر ہے، وہ یہ کہ بدیہی علوم سرمایہ ہیں ہمارے باقی علوم کے لیے۔ جیسے انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے لیے پہلے اصل سرمایہ کی ضرورت ہے، اصل سرمایہ ہوگا تو آپ منافع کما سکیں گے، اگر اصل سرمایہ ہی موجود نہ ہو تو بزنس نہیں کر سکتے اور پھر منافع بھی نہیں آ سکتا۔ علم کی دنیا کے اندر بدیہی علم جو ہے وہ سرمایہ کی حیثیت ہے۔ یہ سرمایہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ باقی علوم کے جو آپ کو نہیں پتا اور دلیل کے ذریعے آپ نے اس تک پہنچنا ہے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے اگر یہ سرمایہ علم کا بدیہی کی صورت میں نہ موجود ہو۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بدیہی علم جو ہے وہ سرمایہ ہیں، بنیادی علوم ہیں، بنیاد بنتے ہیں باقی علوم کے لیے۔ اور نظری علوم کیا ہوتے ہیں؟ وہ بدیہی علوم سے حاصل شدہ جو ہے وہ علوم بنتے ہیں، کہ آپ بدیہی علوم کا سہارا لے کر ان علوم کو پھر حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال آپ کے لیے بنتی ہے۔ تو بس یہاں تک جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ بدیہی علوم کیا ہے جو کتاب نے ڈیفینیشن کی ہے، یہ علوم ایسے علوم ہیں جن کی سچائی اور حقانیت کو ہم بغیر سوچ اور تدبر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس ان بنیادی علوم کا ذخیرہ ابتدائی سرمایہ کی مانند ہوتا ہے، کہ جس کو میں نے وضاحت کر دیا ہے۔ اس علمی سرمایہ کے ذریعے انسان علم اور دانش کے تجارتی میدان میں نئے علوم کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کر دی میں نے، ان علوم کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر نظری علم کیا ہے؟ یہ ایسے علوم ہیں جو فکر اور سوچ بچار اور بنیادی علوم کو استعمال میں لا کر حاصل ہوتے ہیں، ان علوم کو نظری علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم کی 2 قسمیں تھی، بہت زیادہ اس کا استفادہ ہوگا آگے چل کے،
جو ہے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہم نے دینے ہیں عقائد کی دنیا میں، بدیہی علم و نظری علم، اس کا استفادہ ہوگا، تصور و تصدیق کا استفادہ ہوگا۔ انشاءاللہ درس کو آپ ذرا دقت سے سنیے گا اور اس کو حل کیجئے گا، تاکہ عقائد کی دنیا میں جب اتریں تو یہ مسائل دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور آپ فوراً مطلب کو سمجھ سکیں، عقائد میں اپنے عقائد کو مضبوط بنا سکیں، سوالات اور اعتراضات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ حتماً اس کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ انشاءاللہ بعض مطالب اس درس کے رہتے ہیں، اس کو پھر اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔